یہ آیت مبارکہ ہے جس کے شروع میں اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ آپ دیکھیے کہ یہ زمین اور آسمان، سورج، چاند، ستارے، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ، یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے آگے جھکتے ہیں، یہ سارے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جن پر اللہ کی ناراضگی کا ہونا ثابت ہو گیا، ان کی زندگی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے قاصر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ رسوا کر دے، جسے اللہ ذلیل کر دے، فما لہ من مکرم، پھر اس کی عزت کون بحال کر سکتا ہے، اسے کون قابل عزت بنا سکتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مفسرین میں سے اکثر نے لکھا ہے، اس آیت سے فارمولہ معلوم ہوتا ہے، اصول نکلتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ انسان کی عزت، انسان کا احترام، انسان کا باعزت ہونا یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود رہتا ہے، اللہ کا ذکر اور اذکار کرتا رہتا ہے، تو گویا کہ وہ باعزت ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے اور اس کا مرتبہ ہے۔ اور جب انسان اللہ کی عبادت کو ترک کر دے، نعوذ باللہ، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، نہ نماز کی خبر ہے، نہ روزے کی خبر ہے، نہ کسی عبادت اور اطاعت کی خبر ہے، بس ایک من چاہی زندگی گزارنے لگ جائے، تو پھر یہ انسان کی ذلت اور رسوائی ہے۔ کیوں کہ ہر انسان، ہر چیز اسی وقت باعزت سمجھی جاتی ہے جب وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں معاون ہو، جس مقصد کے لیے اس کو لیا گیا ہے وہ مقصد پورا کر رہی ہو۔ آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی مشین ہے، اتنی سی، کوئی بھی مشین آپ لے لیں، آپ کب تک اسے سنبھال کر رکھتے ہیں، یا کب تک وہ آپ کی الماری میں یا کبڈ میں یا کچن میں نظر آتی ہے؟ جب تک وہ اپنا کام کر رہی ہے، جب تک وہ آپ کا وہ ٹوسٹر ہے نا، وہ جو ڈبل روٹی ٹوسٹ کرتا ہے، اتنی سی چیز ہے، 1200 کی بھی نہیں ہوگی، پتہ نہیں کتنے کی ہوگی، جب تک وہ ٹوسٹ کر رہا ہے آپ کی کچن میں اس کی جگہ بنتی ہے، اور جب وہ نہیں کر رہا، بھائی کتنے دن آپ اس کو سنبھالیں گے؟ ایک دن، 2 دن، چلو آپ لے گئے، اس نے کہا جتنے میں یہ ٹھیک ہوگا اتنے میں تو نیا آ جائے گا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو اٹھا کے کباڑ میں پھینک دیا یا کباڑ میں بیچ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا مقصد تھا اس نے وہ مقصد ہی نہیں دیا۔ جب انسان کی زندگی یا کسی بھی چیز کی زندگی، کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز اپنے مقصد میں لگی رہتی ہے، وہ باعزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کا احترام ہے۔ اور اگر وہ چیز اپنا مقصد چھوڑ دیتی ہے، نہ اس کی عزت ہے، نہ اس کا احترام ہے، نہ اس کا کوئی مقام اور کوئی ولولہ، اور نہ کوئی اس کی ضرورت ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے سامنے سر بسجود رہتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مقصد میں لگا ہوا ہے۔ جب وہ اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے تو اس کی عزت بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے، اس کا مقام بھی ہے۔ اور اگر وہ انسان اپنی مقصد کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، پھر یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی زندگی تو دنیا میں پوری کرنی ہے، لیکن اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس کی کوئی دنیا میں اہمیت نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ نے مشرکین کو، منافقین کو جانوروں سے تشبیہ دی اور فرمایا جانور بھی کوئی احترام اور عزت رکھتے ہیں، بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزری چیز ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہی کی طرف مائل ہیں۔ تو
معلوم یہ ہوا وَمَن يُهِنِ اللَّهِ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مرتبہ اور مقام ہونا، اور وہ مرتبہ اور مقام ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے۔